کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی۔ 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا، پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا، مقابل میں اترے یا نہیں اترے؟ صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے، جذبہ جوان تھا۔ عرض کیا اے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار، رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے، اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا۔ تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے، کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے۔ صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا، ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی، وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی۔ صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، وہ محبت رسول کا پیکر تھا۔ ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے زمین میں ایک الگ پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا، 19 سال کی عمر میں آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا، یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا، جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے۔ جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے، سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے، یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھی، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا۔ ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا۔ کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا، عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا۔ 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا، کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ راجہ کو گھمنڈ تھا، اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجہ بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا۔ میرے عزیزو، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا۔ میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ کئی جوان 25 سال 30 سال کراس کر چکے،
آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں، تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو، ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو، اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو، سب کو شیئر کرو، کائے کے لیے شیئر کرو؟ میرے عزیزو، یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو؟ واٹس اپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو؟ تمہارے اندر اگر غیرت باقی ہے تو میرے عزیزو، کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے۔ ایمان بیدار کرو، ایمان بیدار کرو۔ یہ آج حالات کیوں آئے؟ امام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں۔ بہت سالوں پہلے اس امام نے کہا تھا، 1000 سال پہلے تقریباً اس امام نے کہا تھا، جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے، ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاخی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ لوگ آج چیخ رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جان ایمان رسول اللہ طرح چل تو نہیں سکا، لیکن خود کیسے چلتا تھا یہ بھی بھول گیا، اور میں اس کو تھوڑا بدل کر کے اپنی قوم کے لیے کہتا ہوں، شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ اللہ نے تمہیں محمد عربی کا شیر بنا کر پیدا کیا۔ حقیقی بات ہے یہ میرے عزیزو، حقیقی بات ہے۔ ایک جن کے ہاں کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ میرے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ 2 دن قبل کی بات ہے، میں نے کسی جگہ تقریر کیا تو مجھے چھیڑ خانی کر رہے تھے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کسی چھوٹے دجال کے بارے میں کہا تو انہیں بڑی لگ گئی تھی۔ آج کی تقریر پھر وہ سن رہا ہوگا، صاحب میں کہتا ہوں، مجھے انہوں نے میسج میں کہا ہے، گوشت خور مولانا، گوشت خور مولانا، گوشت کھاتے ہیں اور اسٹیجوں پر چلاتے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا، اللہ کا بڑا شکر ہے گوبر خور تو نہیں ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے ہم گوبر کو کوہ نور کہنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ نے دودھ پینے والی قوم میں پیدا کیا ہے، پیشاب پینے والی میں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میرے عزیزو، یہ کوئی بات لطیفے کی نہیں ہے اور نہ ہی چھیڑ خانی کی بات ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، ہمیں چھیڑو مت، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اور جہاں پھر تم چھیڑو گے تو پھر ہم اپنے طور پر جواب بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ مجھے گوشت خور مولانا کہہ رہے ہو اور خود کی حالت معلوم نہیں ہے۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے گوشت کھانے والا بھی شیر ہی ہوا کرتا ہے، اور گوبر کھانے والا سور تو نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کروڑا احسان ہے۔ میں ان باتوں میں نہیں آ رہا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اے سنیو، ایک بات کہ دنیا 1000 تانے دے، ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، اپنے نبی کے اخلاق کو کھل کر کہنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہمارا یہ ایمان ہے یا ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ میرا خدا سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے؟ جب تمہارا یقین ہے کہ میرا خدا سچا، میرا دین سچا، میرا قرآن سچا، میرا نبی سچا، تو پھر میرے عزیزو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جیو۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ کوئی ٹوپی پر، کوئی داڑھی پر تانے مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کرو،
اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کیڑے کو منہ نہیں دکھانا ہے، آمینہ کے لال کو منہ دکھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تانا دیتا ہے تو دے کر مر جائے گا، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے لباس سے جلتے ہو تو اور جلو مرو، اس لیے کہ جس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا۔ اور الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں یہاں بھی خوشیاں ہیں وہاں بھی خوشیاں۔ ہم یہاں پر حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہیں، الحمدللہ خوشحال ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے۔ خوشحال ہیں آپ بھی، ہم ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ کہ بیماری ہے، گھر میں کھانا پانی نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، سب لاس میں ہے، جاب نہیں ہے، سب شکایتیں تمہاری ہے، ہمیں پتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو، تم کمزور نہیں ہو۔ 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ۔ ارے میاں، یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہی ہم ہیں، ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے، سب کے درمیان۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ باتیں یوں ہی نہیں، وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو، لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں، ہم کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پنچر پتر بھی کہتے ہیں، لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے، اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے، یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے۔ دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو، جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو، جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا، تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا، تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو، مسلمانوں کو نشہ کرواؤ، نشہ بیچنے والے یہی، نشہ کرنے والے یہی، اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے، اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا، لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، دنیا سے جائیں گے، ہمارے ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ازاری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، بات آج ایمان کی ہے۔ میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو بندوق بارود چاقو تلوار کی بات نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامہ پہن لو، حضور کی محبت کا لباس پہن لو۔ میرے عزیزوں، چاقو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں۔ ہاں، صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں۔ سب کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں،
میں نے کہا کوئی سنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں، آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو۔ خیر میرے عزیزو، آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں، حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام بنو، پورے غلام۔ آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ عہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے، اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے، لیکن آج کے دن سے یہ طے کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا، جس نے بھی طے کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میں بتاؤ اے نوجوانوں، بچا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کیا باقی ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے، اس بات پر سب کا یقین ہے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے، تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی، یہ دھڑکنیں رک جائیں گی، تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے، اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں، سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشن دان نہیں، کھڑکی نہیں، اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو۔ اس قبر کے متعلق سوچو، وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی، حضور کے بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس لیے سنیو، آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہاں پکار کر نکیرین سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان گرامی وقار، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ واپس اس نقطے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا، آ جاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی۔ وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے، جہاں چل پڑے ہواؤں کا رخ موڑ دیا، آندھیوں کو توڑ دیا، سمندروں میں راستہ بنا لیا، ارے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ نبی پاک کے غلام تھے، دنیا ان سے خوف زدہ تھی۔ کیا تھا ان کا نعرہ؟ ان کا نعرہ یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ توجہ کی بات ہے، ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں، دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے۔ آپ کو پتا ہے انگریز تاریخ دان ہے، انگریز ہے، اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں، لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا، اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں۔ ایک بار کا واقعہ لکھا ہے
کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی۔ 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا، پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا، مقابل میں اترے یا نہیں اترے؟ صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے، جذبہ جوان تھا۔ عرض کیا اے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار، رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے، اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا۔ تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے، کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے۔ صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا، ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی، وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی۔ صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، وہ محبت رسول کا پیکر تھا۔ ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے زمین میں ایک الگ پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا، 19 سال کی عمر میں آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا، یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا، جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے۔ جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے، سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے، یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھی، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا۔ ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا؟ کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا، عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا۔ 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا، کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ راجہ کو گھمنڈ تھا، اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجہ بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا۔ میرے عزیزو، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا۔ میں آج پوچھتا ہوں
हमारी उम्रें कितनी हो गई, कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, काहे के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो। तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। मेरे अजीजों, आज मुझे बैतुल मुक़द्दस के सिलसिले में आपको कुछ बेदारी लाने की ज़रूरत है। आप ये अगर समझते हो कि उनसे हमारा क्या ताल्लुक़ है, वो फ़िलिस्तीन की बस्ती में है, हम यहाँ हिंदुस्तान में हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों का ताल्लुक बैतुल मुक़द्दस से है हदीस रसूल के मुताबिक, और आपको वहां के हालात यूं समझ ले कि ऐसी है कि वहां बुखार चढ़ेगा तो पूरी कायनात के मोमिनीन में बुखार आना है। वहां के हालात जो भी तब्दील होंगे उसका असर पूरी दुनिया के मोमिनीन पर होना है। हमारा रिश्ता वहां से मजबूती के साथ जुड़ा है। वो अंबिया की सरजमीन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कई हदीसें फिलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को लेकर के जो क़यामत के करीब होने वाली हैं, वो बशारतें भी। मैं थोड़ी सी तारीख आपके सामने रखूं मेरे अजीजों। आज वो बैतुल मुक़द्दस जो मोमिनीन का क़िबला अव्वल रहा, 17 महीने तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर मदीने तैयबा में बैतुल मुक़द्दस की बजाय क़िबला तहवील हो गया खाने काबा की तरफ। उस बैतुल मुक़द्दस में रिवायात के मुताबिक 30,000 के करीब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आराम फरमाए। 30,000 के करीब अंबिया इकराम वहां पर दफन है। अब कुरान जिसके बारे में कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को, अपने नबी को सफर कराया मेराज का, मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा का जिक्र आया है 15वें पारे के शुरू में, और मस्जिद अक़सा तक सफर कराया। कौन सी मस्जिद? अल्लाह फरमाता अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। आप ये सोच रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस को जानना क्यों जरूरी है? यही सवाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा, हम मोमिनों की मां सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया था, अफ्तिना या नबी अल्लाह अन बैतुल मुक़द्दस, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस के बारे में आप हमें कुछ इरशाद फरमाएं। वो क्या है, हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है बैतुल मुक़द्दस? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु अर्दुल महशर वल मंशर, वो जमीन तमाम लोगों के हश्र की जगह है, महशर कायम होने की जगह फरमाया मेरे आका ने। सबके जमा होने का सबसे आखिरी जिस जमीन पर सारे लोग जमा किए जाएंगे वो बैतुल मुक़द्दस की जमीन होगी। हजरत मैमूना ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसके मुतालिक कोई फजीलत? फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहल्ल बिहज्जतिन औ बिउम्रतिन मिनल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल हरम गफ़र अल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ वजबत लहुल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते, जिसने मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस से उम्रे का या हज का एहराम बांधा और मस्जिद अक़सा से मस्जिद हरम तक आया, उम्रा किया या हज किया, जो कुछ भी पिछले जिंदगी में किया था अल्लाह सब माफ फरमाएगा। और रिवायत में ये भी वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी।
اس سفر کے بارے میں اب سنو، سب کی استطاعت تو نہیں ہے. حضرت بی بی میمونہ نے یہی سوال کیا کہ جس کی طاقت نہ ہو میرے آقا وہ کیا کرے؟ بیت المقدس نہیں جا سکتا. سنو، اگر اس کی اہمیت سارے مسلمانوں کے لیے نہ ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَهْدِ زَيْتَهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تو وہ تھوڑا تیل تو اس کے پاس ہو سکتا ہے، وہ تیل ہدیہ کر کے بیت المقدس بھیجے تاکہ بیت المقدس میں تمہارے بھیجے ہوئے تیل سے اگر چراغ بھی جلایا گیا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے ہدیہ کیے ہوئے بھیجے ہوئے تیل کو بیت المقدس میں کسی نے چراغ میں روشن کیا تو فرمایا گیا اس کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا. یہ یوں ہی نہیں میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے. اور قیامت قریب کیسے آئے گی اس کے متعلق بھی حالات یہی میرے آقا نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ ظہور الملحمہ وظہور الملحمہ خروج الدجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا اور مدینہ ویران کر دیا جائے گا. مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی ہوگی. بیت المقدس کے ارد گرد بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، آبادیاں بڑھ جائیں گی. اور مدینے کی ویرانی وہ کس طرح کی ویرانی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. مدینہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا سرور ہے. اور پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں پھر مدینے کی ویرانی قسطنطنیہ کے فتح کا سبب ہو جائے گا. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں جو ترکی کا شہر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین اس کو فتح کر لیں گے. اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا نہیں بلکہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا میں. اس سے بڑی جنگ نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی. یہ کس کے درمیان؟ مومنین اور کفار و مشرکین کے بیچ. اس جنگ کی جگہ بھی میرے آقا نے بیان فرمائی، وہ ملک شام ہوگا. وہ دمشق کے قریب میدان میں جنگ ہوگی. تمہارے خلاف لڑنے والے 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. یعنی تقریباً 9,60,000 کی فوج صرف مومنین سے لڑنے کے لیے حاضر ہوگی ایک میدان. اس میں جو مومنین مسلمان جتنے جائیں گے وہ کتنی تعداد ہے وہ اللہ بہتر جانے. لیکن میرے آقا نے فرمایا پہلے دن 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں کا. اور حضور پاک فرماتے ہیں وہ پورے روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. دوسرے دن 1/3 جماعت 1/3 جماعت مومنین کی شہید ہو جائے گی، سب قتل ہو جائے گی. اور حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے اعلیٰ قسم کے شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہداء ہوں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1/3 حصہ مسلمانوں کا باقی ہوگا. اللہ رب العزت اسی ٹکڑے کو فتح عظیم عطا فرمائے گا. فتح سے ہمکنار ہوں گے. اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا. قسطنطنیہ فتح ہوتے ہی دجال ظاہر ہو جائے گا. دجال کا خروج ہوگا پوری دنیا میں. لیکن یہ بڑی جو علامتیں میرے آقا نے بیان فرمائی کہ دجال کا ظاہر ہونا، اس بڑی جنگ کا ہونا، یہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا، ان سب کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ وہ بیت المقدس. اس لیے بیت المقدس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج یہودیوں کے تسلط میں ہے بیت المقدس، ان ظالم اور غاصب یہودیوں کے پنجوں میں ہے بیت المقدس.
اور یہ آج کی مارکہ آرائی نہیں ہے، بیت المقدس کے اندر یہ مارکہ آرائی جھڑپیں ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 4000 سال سے چل رہی ہیں، آج کی نہیں ہے، یہ 4000 سال پرانی تاریخ ہے بیت المقدس کی۔ اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے، جس شہر میں وہ واقع ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق کے دریائے فرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی بابل کے قریب، وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بیٹے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کر دیا، اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں آباد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے ہیں، ایک مکہ کو آباد کرتے ہیں اور ایک فلسطین بیت المقدس کو آباد کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل اسی خاندان کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو خاندان آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور تقریباً سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوتے رہے یا پھر ہجرت کر کے وہیں آئے۔ بڑے بڑے اگر نبیوں کا نام میں اگر ذکر کروں، یہ سب فلسطین میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب وہیں بیت المقدس کے ارد گرد آباد، وقت کے جلیل القدر پیغمبر بلکہ یہ رسولان اعظام ہے، یہ سب فلسطین کی سرزمین پر آباد رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی، وہ زمین کتنی متبرک ہے۔ اور اس زمین کی چھوٹی سی اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے آباد ہونے کے بعد بنی اسرائیل یہ سرکش قوم ہے بنی اسرائیل، یہ ادھر ادھر بھاگ کر چلے گئے، فلسطین میں آباد نہیں رہے، برسوں بھاگے پھرتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر اس ارض مقدس میں جائیں، مقدس سرزمین، قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مقدس سرزمین فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم چلو مقدس زمین پر جاتے ہیں، اور پیٹ پھیر کر بھاگنا مت ورنہ خسارے میں آؤ گے، نقصان میں آؤ گے۔ جو اس مقدس سرزمین سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا، قرآن کا فرمان۔ ان کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے جواب کیا دیا جانتے؟ بیت المقدس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلا رہے تھے تو وہاں ایک دوسری قوم آباد تھی، قوم عمالقہ، وہ اونچے چوڑے لوگ تھے، بڑے ہٹے تگڑے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک یہ قوم اس زمین پر ہے ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بلانے لگے چلو ان سے لڑائی کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے لڑے، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے لڑائی کیسی ہوتی ہے۔ ان کی قوم کا جواب یہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اب سزا کے طور پر اس قوم کے اوپر فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 سال تک ان میں کا کوئی بندہ اس مقدس سرزمین پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے حکم فرمایا 40 سال ان پر یہ زمین حرام کر دی گئی، وہی بنی اسرائیل پر اندر آ نہیں سکو گے اس بیت المقدس پر۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یہ
بھٹکتے رہیں گے 40 سال. یتیہون فی الارض، میدان تیہ، یہ صحرائے سینا آج بھی مصر کے وادیوں میں ہے. ہم گئے دیکھیں، پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، 100 کلومیٹر دور تک چین ہے پہاڑیوں کی، پہچان نہیں پائیں گے. اگر کسی ایک پہاڑی کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو زندگی پر بھٹکتا رہے. تو اس بنی اسرائیل کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا. ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. کب تک؟ 40 سال تک راستہ نہیں ملا. بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے. وہ ان پہاڑیوں سے باہر آ ہی نہیں پاتے. ایک پہاڑ کراس کرتے، سامنے سیم دوسرا پہاڑ نظر آتا، اس کو کراس کرتے تیسرا بھی سیم ویسا ہی نظر آتا. 40 سال گزر گئے بھٹکتے ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. اب یہ جتنے نافرمان تھے یہ مر گئے. ان کی جو نئی نسل آئی، چھوٹے جو بچے تھے، اب وہ جوان ہوئے تو ان کی سوچ مثبت تھی، فکر اچھی تھی. اس وقت اس بنی اسرائیل کے نبی یوشع بن نون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی رہے، یہ اللہ کے نبی تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور سب کے دلوں میں پھر بات ڈالی، آج سے 40 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں پر بیت المقدس کی سرزمین حرام کر دی گئی تھی، اب چلو. تو انہوں نے کہا قوم عمالقہ اب بھی ہے، وہاں پر لڑائی ہوگی. انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ نکلے بیت المقدس کے راستے پر، وہی ہٹے کٹے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوا، قوم عمالقہ سے. صرف دوپہر سے عصر کے درمیان وہ پوری قوم شکست کھا کر بھاگ گئی اور اللہ نے بیت المقدس بنی اسرائیل کو عطا فرمایا. اللہ کے حکم پر اگر چل کر کے دیکھا ہوتا، یہیں بیٹھ کر کے ارے وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے. پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہاں پر قرار دیا. بیت المقدس یہ یہودی کہلائے. یہودی ایمان والے یہودی تھے جو بیت المقدس میں آباد تھے، برسوں تک رہے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا، ان کی ماں پر الزام لگائے. یہودی بڑی بدماش قوم، اور انہوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے. اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے. اب اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کے بارے میں فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہے، اللہ کا ان پر غضب ہے. آج بھی غضب ہے، غضب ہے. تھوڑے دن ان کے ازدہار کے آتے ہیں، ترقی کے آتے ہیں، تو دنیا کو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ یہی ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں اوندھے منہ پھر گراتا ہے. ذلت ان کا ساتھ قیامت تک نہیں چھوڑیں گی، قیامت تک نہیں. انہوں نے انبیاء کا قتل کیا اور بیت المقدس میں آباد رہے. تو پھر ایک بادشاہ ایسا آیا عراق کا، بخت نصر نام تھا. وہ آ کر کے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بنی تھی بیت المقدس کی. ہاں یہ بھی میں بتا دوں اس کی تاریخ کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعمیر کرو. تو بیت المقدس جب تعمیر کرنے لگے تو کس کی مدد سے؟ جنات کی مدد سے آپ تعمیر کر رہے تھے. سارے جنات کو کام پر لگا دیا تھا اور سارے جن صبح شام دوپہر کام پر لگے تھے اور مسجد بنا رہے تھے بیت المقدس. اور اتفاق ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ خوب خوف کھایا کرتے تھے. جب تک آپ کھڑے رہتے کام کرتے، اگر سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تو سب بھاگ جاتے تھے، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہے اور کام کرانے لگے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دن میں بھی نہیں جا رہے، رات میں بھی نہیں جا رہے، کھڑے ہی کھڑے ہیں اور دن رات ان کا کام چالو ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی. کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہ گئے. انتقال کے بعد بھی یہ صرف اور صرف نبوت کی شان ہے، یہ صرف نبیوں کی شان ہے. قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تبینت الجن،
जिन्नत को कब मालूम हुआ पता है? दीमक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लकड़ी को खा लिया। ये जो असा था दीमक खा गई। दीमक खाने की वजह से लकड़ी टूटी। तो लकड़ी टूटने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गिरे। तब जिन्नात को पता चला इनका तो कब के इंतकाल हो चुका है, और उस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस की तामीर हो चुकी थी। हाँ, जिसको रिवायात में हैकल सुलेमानी भी कहा गया है। बैतुल मुक़द्दस, हैकल सुलेमानी, ये अलग अलग विवादित जो मामलात है, मैं उसको फिर कभी अर्ज करता हूं। ये तामीर मुकम्मल हुई और वही यहूदियों के लिए मुक़द्दस जगह, और बख्त नसर ने जिसको तोड़ा वही हैकल सुलेमानी था। और उसके नीचे बहुत सारी इनकी मुक़द्दस किताबें जिससे जादू करते थे वो सब दफन कर दी गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी वो भी दफन कर दी गई। आज भी ये यहूदी जो खुदाई कर रहे हैं उसी कुर्सी को तलाश करने के लिए, अपनी बाकियात, वो जादू की किताबें तलाश करने के लिए आज भी ये खुदाई कर रहे हैं बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द। और ये जो थर्ड टेम्पल कहते हैं, तीसरा मंदिर तामीर होना है, वो थर्ड टेम्पल का मतलब यही हैकल सुलेमानी को उन्हें बनाना है, बैतुल मुक़द्दस को हदम करके, मुनहदिम करके। ये जो मस्जिद अक्सा है इसको खत्म करके इन्हें वहां पर थर्ड टेम्पल बनाना है, ये इनका ख्वाब है। यहूदी वहां से कत्ल हुए, ईसाइयों का कब्जा आया। ईसाई तकरीबन 300 साल तक आबाद रहे। फिर एक बादशाह आया, ईरान का बादशाह था खुसरू, उसने बदला लिया और उसके बाद यहूदियों को फिर से आबाद किया। फिर उसके बाद टाइटस नाम का एक ईसाई बादशाह आया, उसने फिर दोबारा बैतुल मुक़द्दस पे हमला किया। उसने करीब 1 लाख के करीब यहूदियों को फिर कत्ल किया। ये कत्ल कौन कर रहा है? ईसाई यहूदी, और दहशतगर्द कोई और है। हाँ, पहले जमाने के दहशतगर्द हैं, पुराने दहशतगर्द। एक साथ जेनोसाइड करना, जो नस्ल कुशी करना, ये या तो ईसाइयों का काम है या यहूदियों का काम है। इनको कब्जा मिलता था तो उनको मारते, उनको कब्जा मिलता तो इनको मारते। टाइटस ने पूरा तबाह कर दिया। फिर बैतुल मुक़द्दस में उसने गलाजत डाल दी, कचरे डाल दिए। बहुत कुछ बर्बाद करने के बाद यहूदी वहां से निकल गए। फिर मेरे अजीजों, वो ईसाइयों का तसल्लुत वैसा ही बरकरार रहा। कब तक? जब तक सैयदना उमर इब्न खत्ताब का जमाना आ गया। इस्लाम का ये फतूहात का सिलसिला था। मेरे आका के गुलाम जिस तरफ जा रहे थे जमीनें उनके कदमों में आ रही थी। ये वो दौर था। तो हजरत उमर ने भेजा कि अब फिलिस्तीन की तरफ भी हमारे मुजाहिदीन जाएंगे। और वहां ईसाई थे, पूरी दुनिया की खबर तो रखते थे कि क्या क्या हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से लड़ने की ताकत सबके पास नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप आ जाओ, आपके हवाले पूरा बैतुल मुक़द्दस का। हजरत उमर को खुद ही दावत दे करके बुला लिया। और जानते हैं इन ईसाइयों की खबासत, ये बड़े नरम दिखते। उस वक्त कुब्बतुस सखरा, जिसको आप डोम ऑफ रॉक कहते हैं, ये येलो कलर का जो गुंबद नजर आता है, यहूदी इसको बड़ा मुकद्दस समझते हैं, बड़ा मुकद्दस। इस पर ईसाइयों ने पूरे लोगों की गलाजतें, कचरे डाल करके रखे थे। उस जमाने में कोई दूसरा गुंबद था वहां पर। ये तो फिर उमवी खलीफा के जमाने में येलो कलर का फिर से बनाया गया, लेकिन उस जमाने में कचरा डाल करके रखते थे ईसाई, यहूदियों को जलाने के लिए। यहूदियों की वो मुकद्दस जगह है। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब तशरीफ लाए तो जानते हैं कि शाम से आए थे सैयदना उमर फारूक। मदीने तैयबा से निकल करके अपने एक तन्हा गुलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस गए, कोई फौज लेकर नहीं गए। और वो भी ऐसे कि गुलाम के साथ बारी लगा लिया है, 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा, 1 मील तू घोड़े पर बैठेगा। सफर में 1 मील हजरत उमर बैठते थे घोड़े पर, गुलाम रस्सी पकड़ कर चलता था। 1 मील गुलाम बैठता था, उमर फारूक रस्सी पकड़ कर चलते थे। दुनिया का इक्तिदार मेरे आका के गुलामों ने यूं नहीं हासिल किया, उन्होंने खुद ही को फना कर दिया था मेरे आका की मोहब्बत में।
اور اتفاق ایسے کہ فلسطین جب پہنچے تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی. حضرت عمر رسی پکڑ کر کے بیت المقدس میں آ رہے ہیں تو لوگ جو نئے لوگ تھے، عیسائی تھے، وہ سب جھپٹ پڑے امیر المومنین مسلمانوں کے، جن سے کیسر و کسریٰ بھی کانپتے ہیں. گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں تو سب ان کے استقبال کے لیے تھے. جو غلام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی تھے، انہوں نے چیخ کر کے کہا لوگوں گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین. اس شان سے وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس گنبد کے اوپر موجود پوری غلاظت کو حضرت عمر نے صاف کیا تھا. بیت المقدس کے ارد گرد جتنا کچرا تھا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور پھر وہاں پر اذان کی آواز گونجی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز وہاں پڑھائی اور عام خطبہ دیا سارے لوگوں کو جمع کر کے. کہا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس ارض مقدس میں اسلام آ چکا ہے. جو عیسائی جو یہودی خوشی سے رہنا چاہے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں، وہ اس ارض مقدس میں اقلیتوں کے اعتبار سے رہ سکتا ہے. اسے امن و امان دیا جائے گا، کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑی جائے گی. میرے عزیزو، یہ اسلام کا احسان ہے. آج بھی جا کر کے دیکھیں فلسطین میں حضرت عمر کی سلطنت یعنی خلافت آنے کے باوجود بھی سب سے پرانا جو چرچ ہے عیسائیوں کا وہ آج بھی فلسطین میں باقی ہے، بیت المقدس کے قریب. حضرت عمر نے منع کیا کہ ان کی عبادت گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، توڑا نہیں جائے گا. سب کو امان دیا گیا ہے، سب کو امان دیا گیا ہے. اگر ایسے ہی ہمارا تسلط ہر جگہ ہو اور ہم مندروں کو توڑنے والے ہوتے تو 700 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا صاف کر چکے ہوتے. اسلام اس کی تعلیم دیا نہیں، تمہیں آزادی دی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں انہیں اپنی عبادت کرنے دے دیا جائے. ذمیوں کو جو اپنے دین میں قائم رہنا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں مارا نہیں جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر بیت المقدس مکمل اسلام کے دائرے میں رہا. یہ تقریباً 200 سال تک چلا، تقریباً 200 سال تک. پھر خلفاء جو آئے، فاطمی خلفاء، عباسی خلفاء، سلجوقی خلفاء، جو خلیفے تھے آپس میں ہی لڑ مر رہے تھے دولت کے لیے، پیسے کے لیے، علاقے کے لیے. ان کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے دوبارہ کمزوری آئی مسلمانوں کے درمیان، اور پھر سے صلیبی طاقت عیسائیوں کا پھر سے غلبہ ہو گیا. پھر سے بیت المقدس کو انہوں نے ہڑپ لیا. پھر 100 سال تک بیت المقدس پر ان کا راج چلتا رہا، 100 سال تک. پھر انہوں نے یہودیوں کو مارا اور بیت المقدس میں جتنے مسلمان تھے سب کو عیسائیوں نے قتل کیا تھا. مسلمانوں کے خون کو فلسطین میں ایسا بہایا گیا تھا کہ لوگ چلتے تھے تو ہر ایک کا پیر خون سے بھیگ جاتا تھا، سڑکوں پر خون بہتا تھا انسانوں کا. عیسائیوں نے یہ قتل عام کیا تھا. 200 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد، پھر 100 سال ظلم جبر استبداد کے بعد، پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا. اور صلاح الدین جیسا جرنیل ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں. وہ عاشق رسول تھا، فنا فی الرسول تھا، زندگی سب وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے نام پر. تقریباً 18 سال تک جنگلوں، بیابانوں، ویرانوں میں بھٹکتے رہے اپنی فوج کو لے کر. کتنوں سے مقابلہ کیا، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی، کیونکہ جماعت کے غدار منافقین سے آپ کا بڑا مقابلہ ہوا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں حضرت صلاح الدین ایوبی کو یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور خلیفے بنے ہوئے تھے ان سے تھا، کیونکہ وہ عیاش تھے، اپنے حرم کو دنیا سے آباد کیے ہوئے تھے. صلاح الدین کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنے، 4 بار جانی حملے ہوئے، پھر بھی اللہ جسے بچانا چاہے. صلاح الدین کا وہ دن بھی آ گیا جب 12,000 کی فوج لے کر 4 لاکھ صلیبیوں سے تنہا لڑ رہا تھا. کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا تاریخ میں. یہ میں اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک انگریز تاریخ دان ہے، اس نے خود کتاب میں لکھا ہے
کہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 لاکھ صلیبی عیسائی ایک جگہ تھے، پورا روم یورپ سب مرایا ہے، اور مقابل میں صرف اور صرف ایک سپہ سالار صلاح الدین 12,000 کا فوج لے کر آیا، 12,000۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، 4 لاکھ وہ لائے ہوں گے کھانے پینے والے، لوٹنے کھسوٹنے والے، لیکن صلاح الدین کے ساتھ جو 12,000 تھے وہ جان کا ہدیہ گنبد خضرا میں پیش کرنے والے تھے، ان عاشقوں کی جماعت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی، پھر سے پرچم اسلام لہرایا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ تھی 6 صدی ہجری کی، اب یہ 15ویں صدی آ گئی ہے۔ 6 صدی ہجری سے لے کر بیت المقدس اذانوں سے گونجتا رہا، نمازوں سے آباد رہا، مومنین کا وہاں پر جمع غفیر رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا چلتا رہا، بلکہ بڑے بڑے جید علماء صالحین وہاں پر آباد ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کر کے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایا ہے کہ بیت المقدس 800 سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے، لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے۔ یہ مارے مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے، ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے، امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے، برطانیہ سے فرانس میں گئے، جگہ جگہ یہ تھوڑے آباد ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ تو ان کی اپنی ریاست، اتنا اپنا ملک چاہیے، کہاں؟ وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی ہے، کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی، جو ترکی کے بادشاہ تھے، ترکی کے اندر میں فلسطین آتا تھا، تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں۔ تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی۔ برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی، تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلامیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا، 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے، اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا، یہودی تو مان گئے، لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا مقدس
معاملہ ہے, مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے. احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے, عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا. کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں, ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں. ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا. فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی, گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا, فلسطین کوئی جگہ نہیں. میرے عزیزوں, ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا. اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے, اسرائیل ایک ریاست, فلسطین ایک ریاست, لیکن بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی وہ دونوں کے اندر میں نہیں رہے گی, یہ اقوام متحدہ کے اندر میں, یہ خود مختار رہے, کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, مسلمانوں کا ہے, سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی, کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا. یہ پاس ہوا تھا لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر, دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے. یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا. پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت, ان کی غداری کو, لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے. آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, بڑی ویب سائٹس ہیں, انہوں نے شو کیا. اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے. ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں, ایک اسرائیلی ہوتا ہے. پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے, آتنکواد فلسطین ہے. میرے عزیزو, یہ دنیا جو دوہرا کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں, ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں, لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے. میں خود گیا اور دیکھا ہوں, چھوٹے سے بچے, 6 سال کے, 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے. میرے عزیزو, یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے. ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے, قیامت تک, اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا, دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, بازار بھی چل رہا. کل رات کو فائرنگ ہوئی, 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے. دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے, نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ, سردار حصہ.
اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَلْزَمْهُمْ، تم لازم پکڑ لینا، اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے، میرے عزیزوں چند دنوں کی بات ہے۔ میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو میں آج، چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی، اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے، دار الخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا، اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں۔ یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب آپ کنٹینیو آنے والی ہے بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی، اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے، جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی، اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا، اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا۔ ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا، یہ زمانہ بہت قریب آ چکا۔ میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے، دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے، کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے، ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے، بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔